أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. خرجه مسلم في صحيحه. تمام تعریفیں ہر قسم کی کبریائی اور بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام سے نوازا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ گزشتہ ہمارا جو عنوان تھا پروگرام میں قبرستان کے آداب، آج کا جو عنوان ہے میت اور قبرستان کے آداب۔ انسان کے موت کے بعد، انسان کے مر جانے کے بعد کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کو کرنی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ادب و احترام کے سلسلے میں موتا کے تعلق سے کچھ باتیں میں پچھلے درس میں بھی جو ہے بتایا تھا۔ انسان کی موت کے بعد سب سے پہلے اس کے جو حقوق ہیں اسے ادا کریں۔ کیا کیا حقوق ہیں اس کے؟ کیا کیا حقوق ہیں؟ ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پر، ایک حدیث میں 5 اور ایک حدیث میں 6، اس میں سے ایک مرنے کے بعد جنازے میں شریک ہونا، یہ تو حق ایک مسلمان۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اس کی تجہیز و تکفین کی پوری تیاری کرنا۔ ایک انسان مر گیا، اب مرنے کے بعد سب سے پہلے اسے کیسے دفن کرنا؟ آپ کو معلوم ہے حابیل اور قابیل، ان دونوں کا واقعہ تو اچھی طرح جانتے ہیں جی۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد سب سے پہلے پریشان ہوا، کیا کریں؟ قتل تو کر دیے، دفن کا طریقہ تک نہیں معلوم، پریشان ہو گیا۔ تو اس پریشانی میں اللہ رب العالمین ایک حقیر، جسے ہم لوگ حقیر سمجھتے، اس کوے کو اللہ رب العالمین کیسے دفن کرتے وہ طریقہ کوے کے ذریعے بتلایا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی حق ہے کہ ہم تجہیز و تکفین کی تیاری بھی کریں، تدفین کی بھی تیاری کریں۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی ایسی پریشانیوں میں، ایسے دلدل میں مبتلا ہوتے، ان کے پاس پیسے تک نہیں ہوتے۔ کرونا کال میں شاید بہت سارے لوگ دیکھے بھی ہوں گے، بہت سارا ماجرا دیکھے ہوں گے، ایک دو ماجرا نہیں، ہاں لکڑی نہیں، غیر مسلموں کی بات، مسلمانوں کی بات تو دور کی بات، غیر مسلمان سبحان اللہ بڑے پریشان ہوئے، جلانے کے لیے لکڑیاں تک نہیں ملی۔ لوگ کیا کیے؟ کیسے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے کیا کیا نہیں کیے، کبھی پانی میں بہا دیے، کبھی یہاں کر دیے، وہاں کر دیے۔ اب آپ سمجھ لیجئے یہ حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تجہیز و تکفین کی تیاری کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کی تدفین کی بھی جو ہے تیاری کریں۔ تجہیز و تکفین، اس کے کپڑے کا انتظام، کفن کے کپڑے کا انتظام۔ دوسری بات، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ وصیتیں ہوں گی، اس کا مال ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے کاروبار ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی تجارت ہے، کچھ بھی ہے، اس پر بھی دھیان دینا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کسی بھی صورت میں ہڑپ کرنا، پیسے کو ہڑپ کرنا۔ یاد رکھو
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اس کی عزت و آبرو، اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یاد رکھو، اگر وہ مر گیا، اس کے پاس بہت سارے پیسے چھوڑ کر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ایسے ہو بھی سکتا اس کا مال کوئی جو ہے ہڑپ کر لے، ان چھوٹے معصوم بچوں تک نہ پہنچائے۔ یاد رکھو، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی حقوق ہے، یہ بھی آداب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب رہی بات، موت تو برحق ہے، کبھی بھی کسی کو بھی موت آ سکتی نا۔ ہو سکتا ہے ایک اچھا انسان تھا، کسی سے قرض لے لیا، مر گیا، موت آ گئی، اس کی جو ہے وفات ہو گئی، تو ایسی صورت میں میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ بھئی اس کے قرض کی ادائیگی میں آگے آگے پیش رہیں۔ یہ بھی حقوق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں میں گنا رہا ہوں، بہت ساری چیزوں میں یہ چیز جو سب سے اہم ہے آج ہمارے معاشرے میں، اس کی بڑی کمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرض آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے پہلے کیا پوچھتے؟ کیا بھئی اس پر کوئی قرض ہے کیا؟ ہے؟ اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے۔ ہاں، اگر کوئی اس کا قرض اپنے سر لے لیا، اللہ کے رسول میں دے دوں گا انشاءاللہ کچھ بھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، ورنہ نہیں پڑھاتے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معمولی سی بات ہے، یہ معمولی سی بات ہے، بولنے کے لیے بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، کرنا بہت مشکل ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی پر قرض ہے، چاہے وہ 10,000 کا قرض ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اس کی ادائیگی میں اگر ہم لوگ آگے بڑھ گئے، یاد رکھو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے نا، وہ حق کی ادائیگی ایسی حالت میں، ایسی صورت میں ہم لوگ کر رہے ہیں جو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے اس وقت۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہمارا فریضہ ہے، معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یا کسی پر قرض ہے، وہ شخص اس کے قرض کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یا اسے ہم منوانا جا کر بولنا، بھائی اس کا قرض ہے نا، ایک کام کر، تو معاف کر دے، پہلے بول کر تو دیکھیں، نہیں ماننے کی صورت میں پھر آگے بڑھیں۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی، بہت ساری صورتیں ہو سکتی، قسطوار دے دیں، ہو بھی سکتا انشاءاللہ آگے ہمارے لیے کافی فائدے کی بات ہوگی۔ چوتھی چیز، انتقال کے بعد میت کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، میت سے آپ کا تعلق زیادہ قریب تھا، ٹھیک، اس کی غلطیاں آپ زیادہ جانتے تھے، یاد رکھو اس کی غلطی کو چھپائیں، اس کی غلطی کو کبھی کسی کے سامنے نہ لائیں، اس کی غلطی پر پردہ ڈال دیں۔ جیسے اس کی موت ہو گئی نا، ویسی ہی اس کی غلطیوں کے لیے بھی موت، آپ سمجھ لیجئے، اس کی پوری غلطیاں اندھیرے میں رکھیں، کبھی کسی کے سامنے نہ لائیں۔ یہ میرے اور آپ پر یہ حقوق ہے میرے بھائی، یاد رکھیے۔ شاید یہ معمولی سی باتیں دکھیں گی، لیکن غور کر کے اگر ہم لوگ دیکھیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک مسلمان ایک بھائی کی جو ہے مدد کیا، ہاں، اللہ رب العالمین اس کی مدد کیسے کرے گا؟ ہاں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کے مدد میں ہمیشہ رہے گا جب وہ بندہ کسی کی مدد کر چکا ہے۔ وہاں تو وہ کر دیا مدد کسی کی، لیکن اس کے مدد کرنے کی وجہ سے ہمیشگی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، ہمیشہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سوچ کر دیکھیے کتنی بڑی بات، کیسی مدد؟ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام مدد اپنے بھائی کے لیے کریں، بڑی مدد ہے یہ۔ اس کی غلطی کو چھپانا، اس کی جو ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو جو ہے آپ جانتے ہیں، تو اسے جو ہے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس چیز کو انجام دینا۔ اسی طرح اس کی وصیت اگر ہے،
اس کی وصیت کو پوری کریں. اگر خلاف سنت نہ ہو، خلاف سنت نہیں ہے، اس کی وصیت کو پوری کرنا. ہو سکتا آپ مرتے وقت بازو تھے، وہ بولا بھائی فلاں میری بیٹی ہے، بہت مجبور ہے، اس کی آپ مدد کرنا بھائی، بول کے مر گئے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی وہ، ارے بول تو دیے، چھوڑو بھائی دیکھیں گے، مر گیا نا، اب اس کی بات کیا لیں گے. ایسے نہیں، ہرگز نہیں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ معمولی سی بات، لیکن اس کی وصیت کی بھی ہمارے پاس بڑی حقیقت ہے. اگر ہم اس کی وصیت کو پوری نہیں کیے سمجھے، وہ بھی ہمارے اوپر وبال جان ہے. کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، کیا جواب دیں گے؟ پوچھے گا ضرور. اچھی بھائی اچھی وصیت نہ کیا، بری وصیت تو نہیں کیا، فلاں شخص کو قتل کرنے کا تو حکم نہیں دیا، فلاں شخص کو مار دو بولا تو نہیں. یہ تو آپ ایسی بات بتا رہا ہے جو میرے اور آپ پر جو ہے فرض ہے، ایک کی مدد ہمارے اوپر فرض ہے. حاضرین، اسی طرح میت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جب میت کسی کی موت اگر ہو جائے تو ہم اسے جہاں تک ہو سکے جلد از جلد اسے کہاں پہنچائیں؟ جہاں اس کا حق ہے، جہاں اسے جانا ہے، جہاں اس کی جگہ ہے، وہاں پہنچائیں. کیوں؟ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موتا کے تعلق سے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ برا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برے شخص کو کیوں بھائی اپنے کاندھوں پر لاد کر رکھ رہے ہیں، کیوں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اس برے انسان کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نیک انسان ہے تو اسے جلد اس کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں جنت کی راحتوں میں وہ جانے والا ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر واقعی انسان نیک ہے تو اس کی نیکی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک انسان ہے، جلد پہنچا دیں. اگر برا ہے، برے کو جو ہے اپنے کاندھے پر لاد کر کیوں جو ہے چلیں؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ کچھ باتیں مختصر میت کے تعلق سے یہ ہمارے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. آگے بڑھیں. اب ہم لوگ ہمارے گھروں میں کسی کی موت ہو گئی تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرتے جو کہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے. کیا کرتے بتائیے؟ کوئی ایک چیز گنا ہے؟ قرآن خوانی. اور بتیاں جلاتے. دیکھیے، جلانے کا مقصد اگر اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر، کیا بھی نہیں بھائی. اگر وہ مقصد غلط ہے پھر غلط ہے. بتیاں جلاتے بعض اوقات مچھروں کو بھگانے کے لیے، بعض اوقات بدبو کو جو ہے ختم کرنے کے لیے. بس سمجھ میں آئی؟ اسی طرح نہلاتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں، میت کو نہلاتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بھی جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ بہت ساری بدعتیں اس میں جو ہے کرتے ہیں، بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں. میت کو نہلانا بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے. لوگ اسے اتنا مشکل بنا دیے، یعنی دھڑ دھلانے تک کوئی بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. بھائی وہ کسی گندگی میں ہوگا، اس کی موت ہوتے وقت شاید اس کے جسم سے جو ہے گندگی نکلی ہوگی، کبھی جو ہے پیشاب نکلا ہوگا، کبھی پاخانہ نکلا ہوگا. ایسی صورت میں اس گندگی میں اس انسان کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کبھی تو 6-7 گھنٹے کبھی دھڑ دھلاتے بھی نہیں کچھ لوگ. ایسے نہیں کرنا. موت ہو گئی نا، فوراً جو ہے دھڑ دھلا کر اس کے کپڑے وپڑے بدلیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر میں رکھیں. وقت اگر ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو پھر دکھانے میں کوئی حرج نہیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جو نہلاتے ہوئے میت کے عیب کو چھپانا، یاد رکھیے حق ہے میت کا، ہرگز نہیں بولنا نعوذ باللہ. میں وہ بھی ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن بس اس چیز کو بتانے کے لیے کہ بھئی یہ غلط ہے،
ایسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں کرتے، مجھے تو یقین ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جی، وہ لوگ اس چیز کو لوگوں کے سامنے تو نہیں، اپنے دوستوں کے سامنے شاید ہو سکتا بتا دیں، بھائی یہ میرا دوست نہ، بھائی انہوں میرے نہ بول دے گا کسی کے بارے میں۔ نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ وہ ایک امانت ہے، اگر کوئی نہلاتے ہیں ہو سکتا اس کے بغل کے بال جو ہے بڑے ہوں، ناف کے بال بڑے ہوں، کسی کو نہیں بولنا، اس لیے میں بول کر رہا ہوں۔ یہ باتیں ایسی ہیں، یہ بھی عیب ہے۔ ایک مسلمان جس طرح زندہ تھا، اس کی جس طرح عزت ہوتی تھی، مرنے کے بعد بھی اس کی اسی طرح عزت اور اسی طرح قدر ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک انسان مر گیا نا بھائی، اسے جا کیا اٹھا بھائی، سر پکڑ، ہاتھ پکڑ، اٹھا نہیں کرنا۔ اب زندہ انسان کو کرتے ہیں کیا؟ زندہ انسانوں کے ساتھ جس طرح رویہ ہمارا ہے، اس سے بہتر رویہ اس موتا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سکھائے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ میں بولا نا، جس طرح اس کے عیب کو ہم لوگ چھپاتے ہیں، اسی طرح ان تمام چیزوں کو بھی چھپائیں۔ اسی طرح دیکھنے کا جب مسئلہ آتا ہے، میت کو جو ہے ہم لوگ گھر میں رکھیں، انہوں آتے بہن بول کر آ کر دیکھتے، کون؟ مرتے دم تک، سبحان اللہ، مرتے دم تک وہ کبھی کسی غیر عورت کو دیکھا نہیں۔ اب غیر عورتیں آ کر اس مرد کو دیکھتے، یا عورت کا جنازہ ہے، غیر مرد جا کر اسے جو ہے دیکھتے۔ محرم کون؟ غیر محرم کون؟ جی، محرم کون بھائی؟ محرم کون ہوں گے میرے لیے؟ میری ماں باپ، میری ماں، ہاں میرے لیے بھائی، میرے لیے میری ماں، میری سگی بہن۔ آج ہمارے معاشرے میں بہن بولے تو خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، سب بہنا بولتے۔ وہ بہنا نہیں، سگی ماں سے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہن سگے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے سگے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ہنسانے کے لیے میں ہرگز نہیں بول رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ اگر دیں گے، کئی مصیبتیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی۔ ہاں، ماموں کا بیٹا، کیا بھی نہیں، بھائی باپ میں، بھائی کون، شادی ہو گئی کسی کے ساتھ لڑکی جاتی تو بولنے والے بولتے بھائی کے ساتھ اس نہ گئی، چچا کی بیٹی بھائی کے ساتھ، بھائی کیا بھی نہیں۔ یاد رکھیے، ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچیں، اپنے معاشرے کو بچائیں۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اب رہی بات دیکھنے کا مسئلہ، میں بولا نا، محرم ہے تو ٹھیک دیکھ لیں جی، محرم ہے تو دیکھ لیں۔ مرد حضرات ہیں، سارے مرد حضرات ایک مرد کو دیکھ سکتے، عورت ہے، ساری عورتیں عورت کو دیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات مرد کو دیکھیں، ان عورتوں کو چاہیے جو اس کے لیے پردہ، اس کی موت سے پہلے بھی پردہ، موت کے بعد بھی پردہ۔ الٹی گنگا ہمارے پاس ہندوستان میں، ہمارے پاس الٹی گنگا ہمیشہ بہتی، ہندوستان میں ہمیشہ الٹی گنگا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو دکھائیں گے نہیں، ہاں وہ اتا رشتہ ختم جی، گا نہیں دیکھنا گے۔ سبحان اللہ، کیا کیا مصیبتیں کرواتے، کیسی کیسی تکلیفیں دیتے، کبھی کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کتنے ایسے واقعات مروی ہیں جی، صحابہ کیے ہیں۔ کبھی صحابیہ ان کی موت ہوتی ہے تو شوہر نہلاتے، صحابی کا انتقال ہوا، کون نہلائے؟ صحابیہ نہلائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمت ہے آج ہمارے پاس۔ ہاں، کسی کی موت ہو جائے اور اس کی بیوی اسے نہلائے۔ کہنا چاہیے ہمیشہ، کہنا چاہیے ہمیشہ اپنی بیویوں سے، مرد ہیں اپنی بیویوں سے کہنا چاہیے، میرا جسم صرف آپ کے لیے ہے بھائی، آپ میرے جسم کو دیکھیں، آپ کا حق پہنچتا، میرے جسم کو آپ جو ہے چھوئیں، میرے جسم کو آپ جو ہے نہلائیں، میری موت کے بعد آپ مجھے جو ہے نہلائیں۔ جی، یہ ہمت سے کہنا چاہیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ اپنے، جی لڑکیوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے وہ اپنے شوہروں سے التجا کرے، گزارش کرے، اگر میری موت تمہارے سے پہلے ہو گئی تو میرا جنازہ آپ نہلائیں۔
ہے کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بولتے بھائی؟ الحمدللہ، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ گھبرانے کی بات نہیں، موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی نا موت۔ اب آئیے اس کے بعد کا مسئلہ، قرآن خوانی، جیسا کہ پہلے بتائے قرآن خوانی، کوئی تسبیح پڑھتے، کوئی قرآن پڑھتے۔ قرآن پڑھنے کی کیا دلیل؟ کیا دلیل بھائی؟ کون سی سورت پڑھتے زیادہ؟ سورہ یاسین۔ ہاں، کیا دلیل اس کی؟ یاد رکھو، انسان جب مر جاتا نا، انقطع عملہ الا لثلاث، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا لثلاث، جب آدم کا بیٹا انتقال کر جاتا، اس کی موت ہو جاتی، تو کیا ہے؟ تین چیزوں کے علاوہ اسے چوتھی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، نہیں پہنچاتی فائدہ۔ کون سی تین چیزیں کیا؟ بھائی بولیے۔ علم ينتفع به، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہو سکتا آپ کوئی کتاب لکھے، اس کتاب کے ذریعے لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یا آپ کسی کو جو ہے عالم بنا دیے، آپ کسی کو علم دیے، نالج دیے، آپ کے کئی شاگرد ہیں، قرآن سکھائے، وہ قرآن پڑھتا بھی ہے تب بھی ثواب آپ کو، وہ قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے تب بھی ثواب آپ کو۔ سبحان اللہ، یہ ختم ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ علم جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا آپ کی موت کے بعد بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ کوئی درخت لگوا دیے، کوئی پیڑ پودا چھوٹا لگا ہے، بھائی الحمدللہ اس کے ذریعے پھل آ رہے ہیں، وہ پھل یعنی غریبوں میں تقسیم ہونے کے لیے، غریبوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، یا ایسا صدقہ جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ، عام لوگوں کا فائدہ، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پانی کا کین رکھے، پانی پینے والا پیتا ہے، اب اس کا فائدہ آپ کو جو ہے پہنچ رہا ہے، صدقۃ جاریہ۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعا کرے، نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعا کرے۔ کتنے ہماری نیک اولاد ہے بتائیے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہماری اولاد نیک ہے کیا؟ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھاتے؟ دینداری سکھاتے یا دنیا داری سکھاتے؟ دنیا داری اگر سکھائیں گے اولاد ہمارے حق میں کیا دعا کرے گی؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں دعا کرنے والی اولاد اگر چاہتے ہیں ان اولاد کو ہم کیسی تربیت دیں؟ دینی تربیت دیں، دینی مزاج والا بنائیں، اس کے اندر نماز کی اہمیت ہو، نماز کا پابند ہو، نماز سے وہ جو ہے اپنا تعلق جوڑنے والا ہو، اللہ سے اپنا لو لگانے والا ہو، دین کو جو ہے دین کو جو ہے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے۔ ایسی اولاد اگر ہماری ہے تو سمجھ لیجئے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور سرمایہ ہے آخرت کے لیے، بہت بڑا سرمایہ، معمولی سرمایہ نہیں، معمولی سرمایہ نہیں۔ حاضرین، اب دیکھیے یہ تین کے علاوہ چوتھی چیز کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز؟ قرآن اگر پڑھیں گے کسے ثواب؟ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں تو انسان کی موت کے بعد حج کے تعلق سے آتا ہے، حج بدل۔ میں حج کر چکا، میرے والدین دنیا سے چل بسے، مثال کے طور پر الحمدللہ باحیات ہیں جی میرے والدین، مثال کے طور پر، اب اس میں سے کوئی ایک حج نہیں کیے، اب میں پہلے میرا حج کر لوں، پھر اس کے بعد میں اپنی والدہ کی جانب سے اور والد کی جانب سے حج کر رہا ہوں، تو اس وقت اب یہ تو درست ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل حدیث میں ہے،
اس کی دلیل حدیث میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایسے نہیں کہ بھائی انہوں روزہ رکھے نہیں، میں روزہ رکھتا ہوں 10 دن 15 دن روزہ رکھتا ہوں، نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے روزہ رکھ کے اور دعا کریں گے. عجیب ہے، روزہ رکھیں گے ثواب آپ کو ملے گا، ان کی زندگی میں ان کا عمل ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ، جب وہ دنیا سے چل بسیں گے ان کا عمل ان سے جو ہے ختم ہو جائے گا، سوائے 3 چیزوں کے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھیں. میت کے دیکھنے کے تعلق سے میں نے کہا ہاں اگر کوئی جو ہے زبردستی کرتے، غیر مسلم آ کر دیکھتے، غیر مسلم عورتیں، اب وہ چاہتی ہیں میں دیکھنا، اب کیا کریں گے؟ زبردستی کریں گے تو چھوڑنا پڑے گا، رو 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 کے پلا پلا کے چیخ ماریں گے، اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور بھی چیخ ماریں گے. ہاں چیخوں کی حد نہیں ہوگی، برداشت نہیں کریں گے آپ. تو ایسی صورت میں بہتر ہے غیر مسلم، مسلمان نہیں غیر مسلم. اسی طرح میت کو رکھ کر نوحہ خوانی کرنا، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں. جو چیزیں کرنے کی ہیں بتا دیا، جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں وہ بتا رہا ہوں. نوحہ کہتے چیخ کر چلا کر اپنے گریبان کو پھاڑ کے کپڑوں کو پھاڑ کے اپنے ناخنوں کے ذریعے نوچنا اپنے جسم کو، اسے بولتے ہیں نوحہ خوانی. نوحہ. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے. یاد رکھو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے روتے رہیں گے، بیٹھ کے بولیں گے انہوں مجھے کیا کیا کی بول کو گئے نا، کیا کیا بول کو گئے. ضرورت نہیں بولنا کبھی بھی، انہوں ایسا بولے انہوں ویسا بولے، کیا بولے ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ باتیں ہوں گی وہ بولنے کی ہیں، کچھ باتیں ہوں گی بولنے کی ہیں، وہ بولے بھائی ہاں نماز کی پابندی کرو، بولے ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے نا. وہ بولے آپ بولیے، وہ بولے بھائی مجھے نماز کی پابندی کرو، بولے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نماز کی پابندی کروں. اب وہ کیا کرتے، انہوں بیٹی کی شادی کو دیکھ بولے چلے گئے نا. ہاں یہ سب چیزیں جو ہے میں بولتا ہوں نا، بہت سارے لوگ ہوتے جوش میں آ کر ہوش کھو دیتے، جو ہوا سب بولیں گے، جو ہوا سب بولیں گے. بعض اوقات تو ایسا ایک حادثہ ہوا وہاں پر جو ہے، یہ اکثر و بیشتر لڑکیوں کی زبان سے اکثر یہ باتیں نکلتی ہیں، عورتوں کی زبان سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر میں جو ہے عورتیں واقعی بہت مضبوط رہتی، لیکن موت کے تعلق سے جب ان کو خبر کسی کی ملتی نا، بے صبرے ہو جاتے. صرف موت کے معاملے میں، باقی دوسرے معاملے میں ہو سکتا ان کے پاس کافی صبر ہو، لیکن موت کے معاملے میں، اسی لیے میں نے کہا اس سے پہلے میں بتایا عورتوں کو قبرستان جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کی، لعنت ہے. کون کیسی عورتیں بار بار جاتی. ایک عورتوں کا ایک جھنڈ ہوتا، سمجھو ایک یہاں پر نہیں ہے، غیر مسلموں میں ہیں، جن کسی کے گھر میں موت ہو گئی بولو نا، اس میں 4 یا 5 10 عورتیں آئیں گی. آنے سے پہلے چخلے کو آئیں گی وہاں، اس کے بعد دیکھو نا پورا گھر رونا دھونا ہو جائے. کچھ یہ عورتیں خاص ہیں، رونے والی اور رلانے والی. انہی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یاد رکھیے، رونا فطری چیز ہے، لیکن بول کے رونا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. شریعت ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں سکھاتی، شریعت کے خلاف ہے. یاد رکھیے، بول کے رونا، دوسروں کو رلانا، خود بھی بولنا، دوسروں کو بول کے رلانا. انہوں کیا بولے معلوم کیا، سب روئیں گے، سب مل کے روئیں گے. ہوتا ہے ایسے. گھروں میں جا کے دیکھیے، جن لوگوں کے گھروں میں خاص کر دین نہیں ہے نا، ایسے گھروں میں 10 سے 15 منٹ پر ایک آواز جو ہے گھومیں گی، پھر خاموش ہو جائیں گے. ایک آواز ایسے جو ہے اونچی ہوں گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز مکمل ختم ہو جائیں گی.
اب دیکھیے میں ایسے یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، معاشرے میں تمام باتیں چل رہی ہیں. آج ہمارا معاشرہ ایسے ہے، اس لیے میں ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. حاضرین آگے بڑھیں. میت کے تعلق سے میں نے کہا اگر جو ہے خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کریں. عود بتی کا استعمال کر رہے ہیں، کریں، لیکن کسی مقصد کے خاطر نہیں. مقصد غلط مقصد نہیں رہنا. اونٹ ڈالنا. اب وہ اونٹ ڈالے ہیں کیا ہو، پڑھ کر پھونک کے اونٹ ڈالیں گے بھائی، پڑھے نا، پڑھ کر دم کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ اونٹ کو رکھیں گے. وہ کیا بولے تو جتنی وہ خوشبو پھیلتی کی ان کے گناہ اتنے جو ہے ختم ہو جائیں گے. یہ معاشرے میں ہے، لوگوں میں یہ خیالات لے کر گھومنے والے. یاد رکھو ایسے بدعات و خرافات کو ختم کریں. ایسی چیزوں کو جو ہے ہم کبھی فروغ نہ دیں، ایسی چیزوں کو ہم لوگ عام نہ کریں، گناہ ہے. ان چیزوں سے بچیں. اسی طرح میت کے موت کے بعد کچھ چیزیں جہاں کرنی ہیں، وہ آنکھ جو ہے بند کرنا. میں اس سے پہلے بولا منہ کھلا ہے، بہت ہی بھیانک ہوتا جی. کچھ لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا، کچھ لوگ نیچے گر کر جو ہے ان کی موت ہو جاتی. ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں ہوتی. بعض مرتبہ ہاتھ اور پیر سکڑ جاتے، اسے جو ہے دھیرے دھیرے کھولنے کی کوشش کرنا. فوراً جیسے موت ہوتی نا ویسے خون تھوڑا گرم رہتا نا، تو وہ پورے رگ جو ہے ابھی سکڑتے نہیں. وہ رگ کے سکڑنے سے پہلے ہاتھوں کو جو ہے پھیلا دیں، اس کے دونوں ہاتھوں کو سیدھے کر دیں اور دونوں پیر کو سیدھے کر دیں. آنکھ کو جو ہے بند کر دیں. اگر منہ کھلا ہے تو منہ کو بند کر دیں. اگر منہ بند نہیں ہوتا ہے کسی کپڑے کے ذریعے ادب و احترام کے ساتھ اسے جو ہے باندھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہمارے پاس ڈر، موت ہو گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں، میت کے قریب بھی نہیں جاتے. کیا بولے تو وہ روح، جنات اور موکل کیا ہے، سب آ جا رہیں گے. سبحان اللہ. ایک گھر میں جو ہے ایسے جانا ہوا، موت ہو گئی، کوئی بھی نہیں. میں اندر داخل ہوتا ہوں تو میرے پیچھے 3 لوگ آ رہے ہیں. میں مڑ کے دیکھتا ہوں، بولے تو بھائی جاؤ، بھائی آگے جاؤ جی، عورتیں ہوں گی. کون بھی نہیں مولوی صاحب، سب دوسرے روم میں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے کیسے جی؟ ایک انسان مر گیا، چاہے وہ کتنی عمر اس کی بڑی کیوں نہ ہو، ادب و احترام ہے، اس کے بازو بیٹھے. جب تک وہ زندہ تھا تو اس کے ساتھ ہم لوگ رہے. جب وہ مر گیا تو ایسی صورت میں گھر میں رکھنے کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں نا. کتنی بڑی غلطیاں، چھوٹی، اسے معمولی سمجھتے لوگ. ڈر، خوف، کیا تو بھی اٹھ کو بیٹھ جاتے کیوں نہ؟ کہاں سے جی بیٹھیں گے؟ موت ہوگی تو کہاں سے بیٹھیں گے اٹھ کے پھر دوبارہ؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اس کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح میت کو لے جاتے ہوئے ایک جگہ ایک دعا، وہ نہلاتے وقت ایک دعا، نہلانے کے بعد ایک دعا، اسے 40 مرتبہ پانی ڈالو. ارے بھائی یہ کون جی بولے؟ ان کے خاندان کے ایک جنے کو بلا کو پانی ڈالو بھائی، ڈالو تمہیں ڈالو جی، تمہیں ڈالو جی، تمہیں ڈالو، تمہیں ان کے خالہ کو بلاؤ، ان کے خالہ کو بلاؤ. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. اسے ہم کیوں جو ہے کریں؟ معاشرے میں ایسی چیزوں کو پھیلا کے کیا ملے گا ہم لوگوں کو؟ سنت کیا ہے اسے عمل کریں، بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ہم لوگ ان چیزوں کو کریں گے، یاد رکھو ہم اس کے بعد والی پیڑھی، ہم لوگ تو کم کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ بولیں گے 80 لوگوں کو پانی ڈالنا چاہیے. 40 لوگ کم ہی نا، 80 لوگ ڈالنا پانی. عجیب. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس کی نہ دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں. بہرکیف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. میت کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں، مزید باتیں اٹھاتے ہوئے
لا الہ الا اللہ، لا الہ، کاندھے پہ رکھے تو لا الہ الا، نہیں ہے جی، کہیں بھی نہیں. میں بھی ڈھونڈ کے دیکھا کہیں ملتا کیا، اس کی کوئی دلیل ملتی کیا، کہیں بھی نہیں. ہاں بس ایک دلیل ملی، وہ کب قبر میں رکھتے نا. ہاں کیسے جو ہے میت کو داخل کرنا قبر میں، سر کے ذریعے یا پیر کے ذریعے؟ سر کے ذریعے. الحمدللہ. ہاں جب داخل کریں گے نا اسے رکھتے ہوئے بسم اللہ. دیکھیے ہر کام ہمارا کس سے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ ایک بس اتنا چیز اور کیا بھی نہیں. اسے جو ہے قبر میں رکھنے کے بعد اس کے سر کو جو ہے نا کدھر؟ جی قبلے کی طرف جو ہے سیدھے طرف جو ہے رکھ کر چھوڑ دیں. اس کے بعد اگر وہ جو ہے نہیں ٹھہرے گا نا، پتھر کے ذریعے اسے جو ہے کریں، پورا وہ حصہ پورا جو ہے مٹی سے جو ہے بھرنا، یا جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جو ہے بھرنا. ٹھیک. اس کے بعد لکڑی حسیر ہے، آج ہمارے پاس تو حسیر ہے نا، حسیر ہے، ورنہ حسیر اگر نہیں بھی ڈالیں ایسی لکڑیاں ڈالنا جو بالکل جو ہے مٹی اندر داخل نہیں ہونا. دیکھو بھائی، انسان کو ہم لوگ ضرور قبر میں رکھ رہے ہیں، قبر پوری مٹی سے بھری ہوئی ضرور ہے، لیکن وہاں پر بھی ادب و احترام ضروری ہے. ہاں میں اس سے پہلے میں بولا قبر میں رکھتے ہوئے بہت ساری بدعتیں کرتے لوگ. میں بولا کچھ لوگ بولیں گے کلمہ بول با، کلمہ بول، کلمہ بول، کلمہ بولے بغیر کبھی نہیں کرنا. بول ایسے ہوتے کچھ لوگ جو ہے شدت پسند لوگ وہاں پر جو ہے. اب اس کے بعد کلمہ بولنا، اب اس کو تلقین دلا با، تلقین دلا. وہ سب سیدھا سر رکھتے نا تب بول لا الہ الا اللہ، بول 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 کے دیتے. کچھ امام ہیں، کچھ ائمہ ہیں بولتے باقاعدہ. یہ تو تدفین کے بعد بھی بولتے، جب قبر میں رکھنے کے بعد حسیر یعنی لکڑے وغیرہ پورے اس سے پہلے، لکڑی کو رکھنے سے پہلے، لکڑیوں کو جو ہے جمع کرنے سے پہلے وہ تمام چیزوں کو کرتے، پھر اس کے بعد کرتے. اس لیے کہ وہ بند ہو گیا نا، آواز وہاں تک جاتی نہیں جاتی معلوم ہے. اس لیے ایسے سمجھتے لوگ، ایسے نہیں ہے، ایسے بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے. بہرکیف اب اس کے بعد ہے مٹی کا. اب مٹی ڈالنا بہت آؤ جی، پورے جتنے لوگ جو ہے جمع ہوتے نا سب مل کر ایک ایک ہاتھ بھی اگر ڈالیں تو قبر جو ہے پوری بھر جائے گی مٹی سے. ہاں ضروری ہے کیا؟ ایسا کیا بھی نہیں جی، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، ایسے کیا بھی ضروری نہیں. اسی طرح پورے ہونے کے بعد امام صاحب کو بولیں گے امام صاحب پانی لے لگا. ہاں تمہیں پانی ڈالنا چاہیے. پانی جو ہے اوپر ڈالنے کی دلیل ہے، لیکن کوئی بھی ڈال سکتے. امام ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. امام کو ہاتھ میں مٹکا دے کر بولے ڈالو، ایسے کیا بھی ضروری نہیں ہے جی. ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے بولنا، تبھی لوگوں کو بات سمجھ میں آئیں گی. وہ آپ بھی ڈالیے، میں بھی ڈال سکتا ہوں، آپ بھی ڈالیے، کوئی بھی ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی کو جو ہے ڈالتے وہ اس کے وجوہات بھی ہیں. مٹی جو ہے نا بعض اوقات ہوا کے ذریعے بکھر جائے گی. ایک اسے جب ڈالیں گے وہ مٹی جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوگی. اسی طرح قبر کا جو شیپ ہے نا وہ باقی رہے گا، شیپ باقی رہے گا مٹی ڈالنے سے. بس سمجھ میں آ گئی. مٹی جو ہے ایک پانی جب ڈالتے اس سے جو ہے جم جائے گی، مٹی ایک دوسرے سے جو ہے مل جائے گی، سوکھی رہیں گی، ہوا کے ذریعے پوری مٹی بکھر جائے گی. یہ ایک جو ہے کارن ہے. اسی طرح اگر میسر ہو چھوٹے چھوٹے پتھر اسے ڈالنا، وہ بھی وجہ وہی. اسی طرح اگر اینٹ جو ہے میسر ہو، ایک ہاتھ اتنا ہی اوپر، قبر معلوم ہونے کے لیے، قبر ہے معلوم ہونے کے لیے. قبر پر دیکھیے قبرستان جاتے ہیں نا، اب آداب سمجھ لیجئے. سلام، دعا، سلام بھی کرنا، دعا بھی کرنا. قبرستان جا کر السلام علیکم، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ہے اس میں. السلام علیکم اہل الدیار، صحیح مسلم کی روایت ہے. السلام علیکم اہل الدیار، اے گھر والو سلامتی ہو بھائی تم پر. وہ گھر میں کتنے لوگ رہیں گے. اب ہمارے دل میں کون ہے؟ مومن ہے نا، تو اس میں ذکر ہے. اس کے بعد السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین.
مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے، من المؤمنین والمسلمین، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ان قریب انشاءاللہ ہم تمہارے سے مل جائیں گے، آ جائیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اللہ سے ہم عافیت مانگتے بھائی، ہمارے لیے بھی تمہارے لیے بھی، زندہ رہ کر بھی عافیت، مرنے کے بعد بھی عافیت۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہ کر اور مرنے کے بعد بھی عافیت بول رہے ہیں بتائیے؟ عافیت جی دیکھو، زندہ رہے تو عافیت کیا معلوم، کیا صحت سے رہنا، چلنے پھرنے، ہاتھاں پاواں ہاتھاں اٹھانے، بات کرنے، منہ کان سننے، وہ سب ہونا زندہ رہ کر۔ مرنے کے بعد کون سی عافیت ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے عافیت، تمہارے لیے بھی عافیت ہو۔ قبر کا عذاب معمولی ہے کیا؟ قبر کبھی کسی کو نہیں چھوڑیں گی، کسی کو نہیں چھوڑیں گی۔ ایک جلیل القدر صحابی، ان کو بھی قبر نہیں چھوڑی، مجھے اور آپ کو کہاں پہ چھوڑیں گی؟ ہم لوگ جو ہے ہر سیکنڈ میں جو ہے گناہ کرنے والے، ہمارے سے کیسے کیسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ سوچئے قبر میں انسان جب جائے گا اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، شاید اس سے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، جواب دے دیے ٹھیک، نہیں جواب دیے ہاں لا ادری، کیا مجھے نہیں معلوم نا بھائی، معلوم نہیں نا۔ یہ کب آئے گی ہماری زبان سے بات معلوم ہے؟ جب ہم لوگ دین کے مطابق نہیں چلے، دین کے مطابق عمل نہیں کیے، ہماری زبان کبھی نہیں کھلیں گی۔ 4 سوالات معلوم ہیں، چوتھا سوال اس سے پہلے کے درس میں ذکر بھی کیا تھا جی۔ پہلا سوال من ربک ومن نبیک وما دینک کیف علمت، چوتھا سوال کیسے معلوم بھائی تم نا، تیرا نبی کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کیا، کیسے معلوم؟ چوتھا کیف علمت، کیسے معلوم؟ کیسے معلوم بولنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا؟ علم ہونا۔ علم اگر نہیں تو جواب کیسے دے پائیں گے؟ سوچ کر دیکھیے۔ اگر جواب نہیں دیے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ وہی کرے گا جو اللہ رب العالمین اسے حکم دے گا۔ اللہ کی نافرمانی کبھی وہ فرشتے نہیں کریں گے۔ ہتھوڑے سے اس کے سر پر جو ہے ماریں گے جواب نہیں دینے کی صورت میں، ہتھوڑے سے اس کے سر پر جو ہے فرشتہ ایسی مار، اس مار کی وجہ سے اس کی چیخ نکلے گی، ساری مخلوق سنے گی، دنیا کی ساری مخلوق سنے گی سوائے انسان اور جن کے، سوائے انسان اور جن کے ساری مخلوق اس چیخ کو سنے گی، اس چیخ سے ڈر جائے گی، ان کا دل جو ہے دہل جائے گا۔ سوچ کر دیکھیے، میں اور آپ اگر اس چیز کو سن لیتے شاید ہم اپنے آپ کو بدل لیتے، ہماری زندگیاں بدل جاتی۔ حاضرین، ایک ایسی دنیا ہے، یہ دنیا فانی تو ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا والے دھوکے باز ہیں، ضرور دھوکے باز ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہماری موت کے بعد ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں؟ شاید یہ سوال اس سے پہلے بھی کیا ہو، یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ 10 دن۔ میں کیوں بولتا ہوں بولیے؟ 3 دن اس لیے میں بولا، غم منانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن متعین کیے؟ 3 دن۔ ایک عورت مطلقہ نہیں، مات عنہا زوجہا، ایک ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا، ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا، کتنے دن؟ 4 مہینہ 10 دن جی، اسی لیے میں بولا 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی نا، وہ عدت کی مدت 4 مہینہ 10 دن۔ بہرکیف اب اس کے بعد کیا کرے گی؟ وہ جوان ہے تو پھر شادی کر لے گی، بوڑھی ہے تو اپنی زندگی ویسے ہی گزارے گی، بھول جائیں گے
لوگ بھول جائیں گے، کبھی یاد رکھیں گے؟ نہیں یاد رکھیں گے جی، سب اپنے اپنے دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہر ایک شخص کے لیے اس کے لیے ایک ایک دنیا ہے۔ میری اپنی ایک دنیا ہے، آپ کی اپنی ایک دنیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو بھول جائیں گے، آپ کی دنیا وہاں سے ختم ہو گئی، پھر وہاں سے ہماری قیامت جو ہے شروع ہوتی۔ یاد رکھیے، اس کے لیے تیاریاں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسی تیاریاں مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنی ہے؟ حاضرین، یہ باتیں اس لیے میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، آداب ہمارے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے، آداب ہمارے پاس ہونا، مانس ہمارے پاس ہو۔ ہم لوگ جب قبرستان جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں کیا چیز ہو؟ ایک تو ہو گئی بات موتا کے حق میں آپ دعا کریں گے، اسی طرح اپنی موت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کرنا۔ میں اگر کل یہاں آؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہاں سے سبق سیکھیں، وہاں سے لوگوں کو دیکھیں، لوگ وہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر لوگوں کا کیا کیا ماجرا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ جو ہے وہاں آ کر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہاں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حاضرین، اسی طرح آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، ہم لوگ موتا کے حق میں جہاں تک ہو سکے ان کی غلطیوں کو چھپائیں، ان کے حق میں دعا کریں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، تیسری چیز رکھ لیجئے، ایسی میت میں ہم لوگ نہیں جانا جس کے تعلق سے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ مشرک ہے، نہیں جانا، مشرک ہے، باقاعدہ کھلا شرک کرنے والا، ایسے شخص کے جنازے کو بھی نہیں جانا، ایسے شخص کی میت میں بھی ہم لوگ شامل نہیں ہونا۔ ایک غیر مسلم ہے، سمجھو پڑوسی ہے، اس کی میت کو دیکھ سکتے کیا؟ اس میت کو دیکھ سکتے کیا؟ دیکھ سکتے؟ ہاں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ وہ الگ ہے مسئلہ، وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ شخص جو ہمارے ساتھ رہا مشرک رہا، اللہ کے ساتھ دھوکہ دیا، ایسے شخص کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا۔ آپ مت جائیے، اس کے پیچھے جانے والے، اس کے ماننے والے ہزار ہوں گے، لیکن آپ نہیں جانا۔ یاد رکھو، کھلا اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، معلوم ہے آپ کو مشرک ہے، تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جانا، قبرستان میں بھی جا کر اس کے حق میں دعا بھی نہیں کرنا۔ اس سے پہلے شاید میں اس کا جو ہے ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ میت کے پاس جا کر مانگتے، تمہیں مجھے یہ دے ڈالو، تمہیں مجھے وہ دے ڈالو، نظر و نیاز، چادریں چڑھانا، ان کے لیے جو ہے وہاں جا کر ان سے مانگنا، نعوذ باللہ، یہ تمام چیزیں ہیں شرکیاں ہیں، تمام چیزیں شرکیاں ہیں۔ شرک بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک نہیں، شرک اکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جاتے قبرستان، کبھی چادر چڑھائیں گے، کبھی وہاں جا کر بیٹھیں گے، نہیں کرنا۔ ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، چپل پہن کر قبر کے اوپر سے نہیں گزرنا، چپل نکالنا، بہت سارے لوگ ہوتے ویسے ہی قبر کے اوپر جو ہے اپنے پیر کو نہیں روننا، قبر معلوم ہے، قبر کے اوپر نہیں کھندلنا۔ بولنے والے بولیں، کہاں جی کھودے تو اندر ہڈیاں بھی نہیں رہیں گے، ہڈی رہو یا نہ رہو، ہڈی رہو یا نہ رہو، یہ ہمارا دین، شریعت ہماری ہم لوگوں کو یہی سبق سکھاتی ہے کہ ہم لوگ قبر پر بیٹھنا بھی نہیں، قبر پر جو ہے چلنا بھی نہیں، قبرستان کو اگر جاتے ہیں تو ہم اپنے چپلوں کو اتار دیں، کاٹے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے پہنیں۔ ایک حدیث میں جو ہے اس کا ذکر ہے، ایک شخص جو ہے قبرستان میں ایسے چل رہا تھا جس کے چپل سمجھو نا چمڑے کے تھے، بہت یعنی عالی شان چپل، وہاں جاتے ہوئے سیدھے سادھے جانا، بند تھن کے، بہت اچھے سوٹ بوٹ میں جائیں گے بولے تو غلط ہے، قبرستان کو وہ جو ہے وہ لباس میں جانے کا نہیں ہے۔ قبرستان جاتے ہوئے ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونا۔ اللہ رب العالمین ایک دن مجھے بھی وہاں جو ہے جانے پر جو ہے وقت آ گیا تو جانا پڑے گا نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے کر جائیں،
کپڑے ہوں گے آپ کے اچھے، لیکن کیا بولتے ہیں، شادی کو پہننے کے کپڑے قبرستان کو پہن کر گئے تو غلط ہے۔ ایسے کپڑوں سے جس سے لوگ آپ کی طرف جو ہے مائل ہو کر دیکھیں، اٹریکشن کے کپڑے، ایسے کپڑوں سے جو ہے بچیں۔ اسی طرح ایک انسان عام کپڑے پہنتا ہے، اس دن پہنا کپڑا کسی کے جنازے میں جانے کا موقع ملا، وہ الگ مسئلہ ہے، اسے جو ہے نہیں جوڑنا، اس کے لیے بول کر جا کے کپڑے بدل کے چاہوں گا میں، کوئی بات نہیں جی، ویسے کیا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے کپڑے ہیں ویسے چلے گئے، ہو گئی بات، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کے جواب پر بہت ساری چیزوں کا جواب دیا، اس میں یہ بھی جو ہے شیخ سے پوچھا گیا تو جواب دیے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی جو ہے بات آ چکی، قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھنا، قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھنا، یہ بھی بات جو ہے میں بتایا تھا۔ دیوار ہے نا، قبرستان کی ایک دیوار ہے، صرف ایک دیوار ہے قبرستان کی، اس کے آڑ میں بھی نماز نہیں پڑھنا، ایک دیوار ہے نہیں، بلکہ جو ہے دو دیوار، قبرستان کی ایک دیوار الگ، مسجد کی ایک دیوار الگ جی۔ اسی طرح شیخ بن باز سے پوچھا گیا تو جواب دیے، اس کا جو ہے خیال رکھیں۔ علماء سے جب سوال کیا جاتا تو ان کے جواب میں ایک بہت ہی جامع جواب، وہ یہ دیوار ہے، مسجد کی ایک دیوار ہے، بھائی صرف مسجد کی ایک دیوار ہے، وہاں جو ہے ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، کون سی نماز؟ عشاء کی، یا جو ہے سنت پڑھ رہے ہیں، ایک ہی دیوار ہے، اس کے ادھر طرف قبرستان ہے، کیا کریں؟ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ نہیں پڑھنا، ایک ہی دیوار ہے، دو دیواریں ہیں، ایک کمپاؤنڈ وال کس کی؟ قبرستان کی، اس سے لگ کر ایک اور ایک دیوار ہے جو مسجد کی ہے، تو وہ مسئلہ الگ ہے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح آزو بازو قبلے کی طرف اگر جو ہے قبریں ہیں تو وہاں کسی بھی صورت میں نماز نہیں پڑھنا، کسی بھی صورت میں نماز نہیں پڑھنا، یہ بھی جو ہے کچھ علماء کے فتاووں میں سے جو ہے میں اٹھایا تو مجھے یہی بات معلوم ہوئی، یہی بات حق بھی ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں شیطان ہزار قسم کے وسوسے جو ہے پیدا کرے گا، ہاں ہزار قسم کے وسوسے آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، لائے گا ضرور۔ اگر ہم لوگ جو ہے قبرستان میں نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف جو ہے بہت ساری قبریں ہیں، بہت ساری قبریں، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، یا کچھ مسجدیں ایسی ہوتی، مسجد کا کچھ حصہ قبر سے جو ہے بھرا ہے، اندر کا حصہ، یہ قبر، دو قبر، فلاں بزرگ بول کر رکھیں گے، اس کے پیچھے جو ہے نماز پڑھنے کی بات ہے، نہیں پڑھنا، ہرگز نہیں پڑھنا۔ مسجد اگر مسجد کے اندر ایک قبر بھی اگر ہے، نمازیں نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا۔ بہت ساری جگہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ایک پرمبور ریلوے اسٹیشن کے ادھر طرف ایک اندر ایک مسجد ہے، اسی طرح ویلور بقیت الصالحات ہے نا، وہاں پر ایک مسجد ہے، اندر باقاعدہ قبر، ٹرپلیکن، ہاں اندر ہے مسجد، باقاعدہ ہے، یاد رکھو۔ وجہ میں یہ بھی بتاتا ہوں، ہو سکتا بھائی ایک زمانے میں وہاں پر جو ہے قبرستان ہو، لوگ اس قبرستان کے ساتھ مسجد کو جو ہے بنائے ہوں، جس جگہ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہاں بھی جو ہے قبر ہو، اس چیز سے بچنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ جی، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کتنی مسجدیں ہیں، کتنی مسجدیں اللہ رب العالمین ہمارے حق میں رکھا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، ایک نے تو ہزاروں مسجدیں ہیں، سبحان اللہ، وہ ایک ہی مسجد ہے کیا؟ ایسی جگہ سے جو ہے بچنا چاہیے، ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آخر میں دعا کے تعلق سے ایک بات جو ہے بتا دیتا ہوں جی، میں واپس میں کہتا ہوں، یہ جو ہے کسی کے خلاف بولنے یا کسی کی تائید میں بولنے ہرگز نہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ بات بطور امانت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں آپ کو کئی باتیں جو ہے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام نہیں ہے، وہ مقام دوسری دعا کے لیے ہے، اس دعا کے لیے نہیں۔ آج ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا جی وہ مولوی صاحب دعا نہیں بولتے، وہ مولوی صاحب دعا ہے بولتے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مرتے دم تک
ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تعلیم ہم لوگوں کو دے کر جاتے ہیں، وہ تعلیم تا قیامت تک رہنا، تا قیامت وہ تعلیم رہے گی، تا قیامت وہ تعلیم میرے لیے اور آپ کے لیے. عمل کرنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی یاد رکھیے. اسی طرح وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. جیسا کہ میں اس سے پہلے بتایا، اس سے سوالات ہوں گے، اس کے سوالات کی آسانی کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ اسے ثابت قدمی دے دے. وہ جتنے بھی سوالات اس سے ہوں گے، ہر ایک سوال کو وہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھا کر گئے. حاضرین، اس امید سے کبھی نہ بیٹھیں امام صاحب جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہم لوگ بھی ساتھ میں امام صاحب پوچھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسن. کہاں جی پوچھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا؟ جس جگہ کرنے کی ہے وہ جگہ کرنے کی نہیں ہے. آپ ضرور کیجئے. کب؟ اکیلے میں کیجئے آپ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.